السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اپنی گزشتہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے گزشتہ بات کی کہ قادیانی کافر کیوں اور ملک پاکستان میں ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری قادیانیوں کے متعلق کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اور ہماری عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں تو بہت ہیں، لیکن ان میں کچھ ذمہ داریاں جو کہ انتہائی ناگزیر ہیں، جن کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا پیغام سیکھیں اور آگے سکھائیں، جتنا ہو سکے قادیانیت کا تعارف سیکھیں اور آگے لوگوں کو اویئر کریں، تاکہ ہمارے جن سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹریپ نہیں کر سکیں۔ اور دوسری ہماری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کیوں کریں؟ بائیکاٹ کیوں آج کے دور کی نیڈ بن چکی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کی اکنامیکل سٹیبلٹی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے میں۔ جیسے یہ کئی ایسے علاقے ہیں جن میں مسلمان پسپاندہ حالات میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، ادھر مسلمانوں کی صرف اسی غرض سے مدد کرتے ہیں کہ ان کو قادیانی کیا جائے، مطلب ٹریڈ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پیسے کے بدلے میں ان کا ایمان خرید رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ ٹریڈ اور سودا کر لیتا ہے، کتنا سستا سودا ہے، آلدو مدد کر رہے ہیں، لیکن پیچھے نیت دیکھیں کہ ان کی نیت کیا، ان کو کافر کرنا۔ اسی طرح شادیوں کے لالچ دیتے ہیں، جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، باہر کے ویزوں کے لالچ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا یہ جو لالچ دیا جا رہا ہے، یہ جو سیٹ اپ کھڑا کیا ہے انہوں نے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی ریزن ان کی اکنامیکل سٹیبلٹی۔ اور اکنامیکل سٹیبلٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم مسلمانوں کا ان سے تعلق رکھنا، ان سے ریلیشن رکھنا، دوستی رکھنا، رشتہ داری رکھنا، ان سے لین دین کرنا، یہ پیچھے بنیاد بنتا ہے، یہ پیچھے ریزن بنتا ہے۔ اگر ہم ان سے بائیکاٹ کریں، لین دین والے معاملات نہ کریں، تو عین ممکنات میں سے ہے کہ یہ اکنامیکلی کمزور ہوں، تو ان کی جو ٹیمپٹیشن ہے، ان کا جو فتنہ ہے، وہ کافی حد تک ختم ہو جائے۔ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرنا ہے؟ ایک تو اس کی اخلاقی وجوہات ہیں جو کچھ میں نے ایک آدھی بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں بتائی ہیں کہ کن سے تعلق رکھا جا سکتا ہے اور کن سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں کفار کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ پہلے عام کافر، کامن، جو کہ اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کریں، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، یہ تمام کے تمام کافر عام کافر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور ان کو اسلام نے کیٹیگرائز کیا ہے اس اعتبار سے کہ ان کی مذہبی رسومات کو تو آپ اچھا نہیں سمجھ سکتے، ان کے ساتھ مذہبی معاملات میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا اسلام کی طرف نہیں بھی مائل ہوتے، تو اخلاقاً ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان سے لین دین بھی کی جا سکتی ہے، ان سے تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری قسم ہے کفار کی، مرتد۔ مرتد مطلب جو بالغ تو اسلام کی حالت میں ہوا اور بعد میں کسی وجہ سے اسلام سے پھر گیا۔ آلدو یہ کیسز نیئر ٹو نن ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو اس کے متعلق بھی جو اسلام کی رولنگز اور جو فیصلہ ہے اس کے متعلق، وہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو ادھر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لاسٹ کیٹیگری آتی ہے وہ ہے زندیق کافر۔ زندیق کافر وہ کافر ہے جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کریں، اپنی نسبت اسلام کی طرف کریں، خود کو مسلمان کہیں اور مسلمانوں کو کافر کہیں۔ ایسے کفار زندیق کافر کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق جو اسلام کا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تمام تر مسالک کے علماء نے جو رولنگز دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تمام تر مسالک، آل سیکٹس کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ قادیانی زندیق کافر ہے، اور زندیق کفار کا حکم یہ ہے کہ ان کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ لیکن یہ چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم ریاستی قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جیسے کوئی چور چوری کرے سزا دینا ریاستی حکومتی ذمہ داری، اسی طرح ان کے متعلق بھی سزا جزا کا فیصلہ کرنا یہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان سے لین دین، دوستی، رشتہ داری بالکل ختم کریں۔ تمام علماء کا، تمام مسالک کے، تمام مکاتب فکر کے، ہر سکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنے والے علماء کا، اسکالرز کا، اور جو ان کو لیڈ کرنے والے، ان کا فتویٰ ہے کہ آپ ان سے لین دین، دوستی، رشتہ داری تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی پروڈکٹس پہ، کہ جو پروڈکٹس کامنلی یوزڈ ہیں، میں اور آپ یوز کرتے ہیں، اس کا بینیفٹ ان کو جاتا ہے،
اور اس بینیفٹ کی بنا پر یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے. ان میں سر فہرست شیزان کا آنر شاہ نواز، اس کو قادیانی جماعت کی طرف سے ایک انعام دیا گیا صرف اس بات پہ کہ اس نے قرآن کا 116 زبانوں میں غلط ترجمہ کروایا، اور اس کی وجہ سے اس کو قادیانی جماعت کی طرف سے نوازا گیا. اور قادیانی جماعت کی طرف سے جب نوازا گیا، اس کے حق میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی رکھی گئی، اس کو سٹیج پہ بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، قرآن کے 116 زبانوں میں غلط ترجمہ کروایا جا رہا ہے اور ان کے مطابق کروایا جا رہا ہے. تو شاہ نواز شیطانی کہا لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کا کریڈٹ مجھے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جاتا ہے. غرض یہ کہ مسلمانوں کی جوتیاں انہی کے سر. مسلمان شیزان خریدتے ہیں، شیزان کا استعمال کرتے ہیں، مجھے منافع ہوتا ہے، ان کے خلاف استعمال کرتا ہوں. تو شیزان کے جوس، جیمز، کیچپس، یہ ساری کی ساری ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. اسی طرح پنجاب آئل ملز کے تمام کوکنگ آئلز اور ویجیٹیبل گھی ان کے ہیں. راجہ سوپ ان کا ہے. شاہ تاج شوگر مل اور شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ ان کی ہے. یونیورسل اپلائنسز ان کے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لیٹسٹ ان کی جو پروڈکٹ آئی ہے، کامنلی یوز تو نہیں ہے، پران کے نام سے، اس کے جوس اور کئی چیزیں ہیں. تو یہ تمام کی تمام قادیانیوں کی ہیں. ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کی ٹیمپٹیشن، ان کا فتنہ آگے نہ پھیل سکے. اور یہ محبت رسول کا تقاضا بھی ہے. ایک سکولر، ان کا ایک کوٹ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پروڈکٹ یوز کرتا ہے، لیٹس سپوز وہ شیزان پیتا ہے، اور جس منہ سے ہوتے ہوئے، جس جسم سے ہوتے ہوئے، جس بدن سے ہوتے ہوئے شیزان اندر جاتا ہے، کین وی ایکسپیکٹ، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی ہم سے اتنی وفائیں فرمانے والے، اللہ کے نبی نے ہم سے اتنی وفائیں فرمائی کہ ساری زندگی ہماری فکر میں لگا دی، ساری زندگی امت کے لیے لگا دی. اللہ کے نبی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی نے میری اور آپ کی فکر نہ فرمائی ہو، اور میرا اور آپ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزر رہا جو کہ پیارے نبی کی ذات کے لیے مختص ہو. کوئی 5 منٹ گزرے ہو پیارے نبی کی ذات کے لیے مختص ہو. صبح اٹھ کے میں اپنی لسٹ بناتا ہوں، آج یہ کام کرنے، ٹو ڈو لسٹ بناتا ہوں، یونیورسٹی کی اسائنمنٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، میرے کوئز آ رہے ہیں، میری پریزنٹیشنز آ رہی ہیں، میرے ایگزامز آ رہے ہیں، مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، یہ ساری تو میری ترجیحات میں، پریورٹیز میں ہیں. کیا صبح اٹھ کے میں نے کبھی یہ بات ڈٹرمن کی ہے کہ آج کے دن کے 5 منٹ میں نے اللہ کے نبی کی ذات کے لیے مختص کرنے ہیں؟ صرف 5 منٹ، وہ نبی جو 5 منٹ کے لیے مجھے نہیں بھولے، نبی کی ذات کے لیے مختص کرنے ہیں. لوگوں کو نبی کا تعارف کروانا ہے، نبی کے دشمنوں کا تعارف کروانا ہے، نبی کے دشمنوں کا بائیکاٹ کروانا ہے، اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. نبی کے دشمنوں کا تعارف تو دور کی بات، نبی کا تعارف تو دور کی بات، میں نبی کے دشمنوں کی مصنوعات استعمال کرتا پھر رہا ہوں. اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ پھر کس کس کا بائیکاٹ کریں گے. دیکھیں، ایک طرف ہے معیار، چیزوں کا معیار، اگر شیزان آپ کو معیار دے رہے ہیں، اور ایک طرف ہے محبت رسول، تو میرے خیال میں ہر مسلمان، میں، آپ، ایوری مسلم، وہ پریفر کرے گا محبت رسول کو کہ بھئی ہمیں معیار نہیں چاہیے. آلٹرنیٹو آلدو ہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کو دلیل بنائے بھی کہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا متبادل نہیں ہے، تو اگر متبادل نہیں بھی ہے تو کیا ہم محبت رسول چھوڑ دیں گے صرف معیار کے لیے، صرف سٹینڈرڈ کے لیے؟ تو ہمارے پاس مارکیٹ میں ان تمام چیزوں کے بہترین آلٹرنیٹیوز ہیں، وہ استعمال کریں. ختم نبوت کا پیغام جتنا ہو سکے سیکھیں، ختم نبوت کا پیغام جتنا ہو سکے ہم آگے پھیلائیں. اور جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کے پاس گشت کرنے آیا ہوں، آپ کو اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں، آپ بھی اس بات کا عزم کریں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ اس کاز کے ساتھ جڑیں گے، اس کام کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس طرح جتنا ہو سکے آگے آپ اسٹوڈنٹس تک دعوت پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کہ آپ کی رینج میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو اکٹھا کر کے ایک مجلس کی صورت میں، چھوٹے سی نشست کی صورت میں، ان میں آپ کوئی نشست رکھوا سکتے ہیں، کوئی سیشن رکھوا سکتے ہیں، 15-20 منٹ کی کوئی بات رکھوا سکتے ہیں، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس پیغام کو آگے ڈیلیور کر سکیں. یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے. اس کو اگین میں ایک دفعہ لسٹ بنا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ختم نبوت کی بات کریں گے، اہمیت کی بات کریں گے، منکرین کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے قادیانیوں کی،
بائیکاٹ کی بات کریں گے، محبت رسول کی بات کریں گے، اور لاسٹ پہ ہم تشکیل پہ آ جائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس پیغام کو سیکھ کسی طرح آگے پھیلا سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں اس طرح کی کوئی نشست، کوئی سیشن رکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کا اوور آل ڈپارٹمنٹل کورس۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ کی توفیق سے تھا۔ جو کچھ کمی بیشی رہ گئی محض میرے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ اللہ سننا سنانا قبول فرما لے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔